بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر دور کا انسان ماضی، حال اور مستقبل جاننے کے لیے بے چین رہا ہے۔ مستقبل کے پردے میں کیا چھپا ہے، اس کی کھوج انسان کو بے چین کیے رہتی ہے۔ یہ کہانی بھی ایک ایسے ہی بادشاہ کی ہے جو گزرے ہوئے ہزاروں سال کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ کوئی اسے بتا دے کہ اس کے بعد آنے والا دور کیسا ہوگا۔ سلیمان بادشاہ کے دل میں یہ تمنا کیسے جاگی ہوا؟ بادشاہ نے اپنے مشیروں سے پوچھا، دنیا میں کس جانور نے سب سے لمبی عمر پائی ہے؟ مشیروں نے کہا کہ وہ سفید گدھ، جو ایک بابا کے نام سے مشہور ہے، دنیا کا سب سے پرانا پرندہ ہے۔ بادشاہ اس سفید گدھ کے پاس گیا اور کہا، میں دنیا میں 500 سال سے حکومت کر رہا ہوں، اب مجھے صرف 40 دن کی زندگی اور ملی ہے، مجھے بتاؤ کہ ماضی میں یہ دنیا کیسی تھی؟ گدھ نے کہا، میری عمر تو صرف 1500 سال ہے، بہتر ہے کہ تم اس پہاڑ کی دوسری جانب رہنے والے میرے بھائی سے مل لو جو 2000 سال سے زندہ ہے۔ بادشاہ پہاڑی کی دوسری طرف جا کر اس بوڑھے گدھ سے ملا۔ گدھ نے کہا، میں تمہیں اپنی تجربات بتاتا ہوں۔ ہمارے علاقے میں ایک دفعہ بہت شدید برف باری ہوئی، کھانے پینے کی تمام چیزیں برف کے نیچے دب گئیں۔ مجھے کئی دن تک کھانے کو کچھ نہ ملا اور بھوک سے نڈال ہو گیا۔ خوراک کی تلاش میں ادھر ادھر پھر رہا تھا کہ سونے کا ایک مینار نظر آیا۔ میں نے مینار کے اوپر بیٹھ گیا۔ میری نظر مینار سے نیچے پڑی تو دیکھا لوگ نماز پڑھنے میں مصروف ہیں۔ پہلی قطار میں سفید داڑھیوں والے لوگ بیٹھے ہیں، دوسری قطار میں جو لوگ تھے ان کی داڑھیاں کالی تھیں اور سب سے پچھلے والے کلین شیو تھے۔ نماز ختم ہونے کے بعد جب چند لوگوں نے دیکھا کہ میں اوپر نڈال پڑا ہوں تو ایک بزرگ نے کہا، یہ پرندہ بھوک سے مر رہا ہے، چلو ایک بیل ذبح کرتے ہیں اور اس کو کھانے کو کچھ دیتے ہیں۔ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ میں نے خوب پیٹ بھر کر کھایا اور میرے جسم میں توانائی آ گئی۔ 100 سال بعد پھر ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ شدید سردی اور برف باری کی وجہ سے مجھے کچھ نہیں ملا۔ میں پھر مسجد کے ایک مینار پر جا بیٹھا۔ یہ مینار چاندی کا تھا اور اس مسجد میں بھی لوگ نماز ادا کر رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ یہاں پہلی قطار میں کالی داڑھیوں والے تھے، ان کے پیچھے سفید داڑھی والے اور آخر میں وہ لوگ تھے جن کی داڑھیاں نہیں تھیں۔ ایک بار پھر پہلے کی طرح ہوا۔ نمازیوں نے جب مجھے بھوک سے نڈال دیکھا تو انہوں نے کہا، چلو ایک بھیڑ ذبح کر کے اس کو کھانے کو کچھ دیتے ہیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ اس واقعے کے بعد پھر جب 100 سال اور گزرے تو ایک بار پھر برف کا طوفان آیا۔ مجھے کئی دن تک کھانے کو کچھ نہیں ملا تھا۔ میں سوچا کیوں نہ کسی مسجد کے مینار پر جا بیٹھوں، اس طرح پیٹ بھرنے کا سامان تو ہو ہی جائے گا۔ اس بار جب میں مسجد کے مینار پر جا بیٹھا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ مینار نہ تو سونے کا ہے نہ چاندی کا، بلکہ یہ تانبے کا بنا ہوا ہے۔ اب جو لوگ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے ان میں سے بغیر داڑھیوں والے سب سے آگے تھے، ان کے پیچھے سیاہ داڑھیوں والے تھے اور سب سے پیچھے سفید داڑھیوں والوں کو جگہ ملی تھی۔ میں اب بھی پر امید تھا کہ شاید کھانے کو کچھ مل جائے۔ اچانک میرے کانوں میں باتیں کرنے والے 2 آدمیوں کی آواز پڑی۔ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ وہ دیکھو ایک پرندہ مینار پر بیٹھا ہے، ذرا بھاگ کر میرا بندوق تو لے آؤ، اسے مار کر ایک وقت کا کھانا تو بن جائے گا۔ میں نے سنا تو بھاگ کھڑا ہوا۔ گدھ نے بادشاہ سے کہا، دنیا روز بروز زوال کی طرف گامزن ہوتی جا رہی ہے، تہذیب و تمدن کم ہو گیا ہے، لوگوں کے دل چھوٹے ہو گئے ہیں، خود غرضی اور لالچ میں اضافہ ہو گیا ہے، لوگ خیرات دینے میں بھی کنجوسی کرتے ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ ان حالات میں تمہارے بعد آنے والا حکمران پارسا اور متقی ہوگا؟ بادشاہ کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ آنے والا وقت گزرے ہوئے زمانے کے مقابلے میں تکلیف دہ ہی ہوگا، اس لیے دنیا میں مزید رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پھر اس نے اللہ کی مرضی کے سامنے سر جھکا دیا۔ تو
دوستوں، جس طرح آپ نے جانا کہ کس طرح لالچ دنیا میں روز بروز بڑھتا جا رہا ہے اور دنیا کی محبت اور آخرت کے سامنے آنکھیں بند کی جا رہی ہیں، اور جو دنیا کی زندگی کی حقیقت ہے اس سے ہم نظریں چرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس طرح کائنات کی حقیقت قیامت ہے اور انسان کی زندگی کی حقیقت موت ہے، یعنی عروج کے بعد زوال آتا ہے، تو ہر چیز کے لیے ایک زوال ہے، اور ہماری زندگی بھی ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہمیں یہ ٹیسٹ دیا گیا ہے۔ تو اس میں ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اپنی آنے والی جو منزل ہے آخرت کی، اس میں کامیابی کے لیے یہاں محنت کریں اور دوسرے لوگوں کا بھلا کریں، اور وہ تعلیمات ان پر عمل کریں جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی، اس کو لازمی شیئر کریں، اور چینل آپ کے مسائل اور ان کا حل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔